السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بالآخر 3 دفعہ مؤخر ہونے والا القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جو ہے آج عدالت نے سنا دیا۔ 190 ملین پاؤنڈز کا مسئلہ تھا اور 190 ملین پاؤنڈز خود بوت کرنے کا مسئلہ تھا۔ اس میں بڑے لوگ انوالو تھے جو اشتہاری قرار دیے گئے۔ عمران خان جو چیئرمین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو ہے سزا ہو گئی 14 سال کی، بشرا بیگم کو سزا ہو گئی 7 سال کی، اور کئی لوگ جس میں زلفی بخاری ہیں، جس میں شہزاد اکبر ہیں، ان لوگوں کو ایبسکانڈڈ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ان کے متعلق بتا دیا گیا کہ وہ اب اشتہاری ملزمان ہیں، اب وہ یہاں پہ آنے کی ہمت نہیں کریں گے جب تک ان کو بہت ایشورنسز نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس میں کچھ زیادہ سمجھنے والی باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو سیدھی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ یو کے کی کرائم ایجنسی نے ایک پروب کی، انہوں نے ملک ریاض کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہیں یہاں پہ ان کے پڑے ہوئے یہ حکومت پاکستان کے پیسے ہیں اور ان کو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ لایا گیا۔ یو کے کی گورنمنٹ نے پاکستان کی حکومت کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے پاکستان کو کہا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ آپ کی امانت ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں، اور وہ یہاں پہ آ گئے۔ جناب اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا کہ ہوا میں ایک لہرایا پنا اور ایک اینولپ، اور انہوں نے کابینہ کو کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی اپروول چاہیے اس کے اوپر۔ کابینہ نے اپروول دے دی منوان، کیونکہ ہمارے یہی ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایک وزیر اعظم کی کہانی نہیں ہے، پاکستان میں مور اور لیس ہر وزیر اعظم کے لیے یہی ہے کہ جب وہ کہتا ہے تو وہی لا بن جاتا ہے، وہی قانون بن جاتا ہے، بعد میں ہم لوگوں کو خیال بھی آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ کر دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کے عوض زمین بھی لے لی، اس کے عوض ڈونیشنز بھی لے لی ملک ریاض سے، اور جناب یہ ٹرسٹ کا کام شروع ہو گیا، اور کہا گیا اس کو کور دینے کے لیے کہ یہاں پہ قرآن و سنت و سیرت النبی کے اوپر جو ہے وہ ہم تعلیمات دیں گے۔ بہرحال عدالت نے آج دونوں کو ملزم سے مجرم قرار دے دیا۔ تو ثاقب نثار، چیف جسٹس ثاقب نثار آف سپریم کورٹ، انہوں نے کہا تھا یہ صادق اور امین ہے، تو آج پاکستان کی ایک عدالت نے کہہ دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ چور ہیں۔ یہ تو ایک فیصلہ ہو گیا، اور وہاں پہ موجود کافی رپورٹرز بھی تھے، اور آج وہاں پہ موجود عمران شفقت بھی تھے، وہاں پہ گور بٹ بھی تھے، وہاں پہ زائم ایوب بھی تھے۔ تو یہ سارے رپورٹرز تھے جن سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیوٹرل ہو کے رپورٹنگ کرتے ہیں، یہ کسی قسم کی بائس رپورٹنگ نہیں کر سکتے ان میں سے کوئی بھی حضرات۔ تو انہوں نے وہاں پہ رپورٹ یہ کیا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بہت ہی افسردہ تھے، اور یعنی ان سر نیچے جھکایا ہوا تھا انہوں نے، اور یعنی جو ہے پریشان تھے۔ علیمہ خان پیچھے سے بار بار ان کو آوازیں دے رہی تھی، ان سے بات کرنا چاہ رہی تھی، انہوں نے علیمہ خان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا۔ اور اس سے پہلے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بڑی تفصیل دی کہ میں ملک ریاض کو ٹھیکیدار کہتا تھا، لیکن ملک ریاض نے بڑے ٹائم پہ بڑے بڑے پروجیکٹ کیے، تو میں نے وقت بچانے کے لیے اس کو یہ پروجیکٹ دے دیا، اور واٹ ایور جو بھی تھا۔ لیکن عدالت کو وہ ساری پلی نہیں سمجھ آئی۔ اس کے برعکس جو جج صاحب تھے، ان کے متعلق جو سننے میں آیا ہے کہ بڑے وہ کانفیڈنٹ تھے، گرجدار آواز میں انہوں نے آ کے فیصلہ سنایا، اور انہوں نے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ تو ایک کہانی ہو گئی، لیکن ایک اور چھوٹی سی کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح کو کیا ہوا۔ آج صبح کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک پلین جو تھا وہ آ رہا تھا پی آئی اے کا، لاہور لینڈ کر رہا تھا۔ 2 رن وے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ، ایک رن وے 36 رائٹ ہے اور ایک رن وے 36 لیفٹ ہے۔ تو اس وقت اس کو ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ کو بتایا کہ جناب آپ نے 36 رائٹ پہ آنا ہے، اور ایک آئی ایل ایس ہوتا ہے جس کو انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کہتے ہیں، وہ آئی ایل ایس جو ہے وہ بھی اسے لاکڈ ان تھا، اس کا پورا انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم جو تھے وہ لاکڈ ان تھے 36 رائٹ سے۔ رن وے کی لائٹس جو تھیں وہ 36 رائٹ کی آن تھیں، جو پاپی لائٹس تھیں رن وے کی وہ بھی 36 رائٹ کی آن تھیں، 36 لیفٹ جو تھا وہ ٹوٹل اندھیرے میں تھا۔ پائلٹ صاحب آئیں جھومتے ہوئے، اور وہ آ کے 36 لیفٹ کے اوپر لینڈ کر گئے اس اندھیرے رن وے پہ جس کی کلیئرنس بھی نہیں تھی، اور ایک بہت بڑے خوفناک حادثے سے پی آئی اے کا جہاز جو ہے یہ پیسنجر سے جو بھرا ہوا تھا یہ بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وہ اس لیے میں آپ کو ایک عام فہم زبان میں بتا دوں کہ اگر آپ پائلٹ نہیں ہیں، اگر آپ کا تعلق ایویشن انڈسٹری سے نہیں ہے، تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتی کہ جب 2 رن وے ہوتے ہیں اور ایک پہ کوئی لینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا ٹیک آف ہو رہا ہوتا ہے، تو پورا ایئرپورٹ الرٹ پہ ہوتا ہے، اور جو سائیڈ والا رن وے ہوتا ہے اس پہ گاڑیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، کوئی میکینیکل کام ہو رہا ہوتا ہے، مینٹیننس کا کام ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پلین وہاں پہ لینڈ کر جاتا، راستے میں 2 گاڑیاں ہوتی ہیں کھڑی ہوئی، تو خدا نخواستہ
آپ سوچ لیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. سول ایویشن اتھارٹی جو ہے, پی آئی اے جو ہے, وہ اس کے اوپر بالکل خاموش ہیں. آپ نے پتہ نہیں کہیں پہ بریکنگ نیوز دیکھی ہے یا نہیں دیکھی, چلی ہے یا نہیں چلی, میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ ہوگا کہ اس پروگرام کے بعد ان دونوں پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیں گے, انکوائری بھی کر لیں گے. 6 دن کے بعد اس انکوائری کا فیصلہ یہ آئے گا کہ وہی پائلٹ کو کسی کو کہیں پہ ڈی ایف او لگا دیں گے, کہیں پہ انسٹرکٹر لگا دیں گے, کچھ لگا دیں گے, کیونکہ نالائق لوگوں کی بھرمار ہے ہمارے اداروں کے اندر. نالائق اور انکمپٹنٹ لوگوں کی قدر ہے اس ملک میں جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مجھے انتہائی طبیعت کی خرابی جوائن کر رہے ہیں جناب عابد زبیری صاحب, سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. ان کی کافی طبیعت خراب ہے, لیکن یہ میری اسپیشل ریکویسٹ پہ انہوں نے جوائن کیا. مجھے جوائن کر رہے ہیں شاہ خاور صاحب, ماہر قانون ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اسلام آباد میں ان کا چیمبر ہے. مجھے تھوڑی دیر کے بعد جوائن کریں گے احسن بھون صاحب, سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے, اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں کراچی میں بیٹھے ہیں جناب شاہد احمد خان صاحب, مشیر ہیں امریکی صدر کے, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ نے ان کو بھی فریکوینٹلی دیکھا ہوگا. کہ ان سے میں پوچھوں گا کہ اب تو امریکن گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ رکوا دیتی, کسی طرح سزا جو ہے 14 سال کی 7 سال کی ختم کرا دیتی, کیوں نہیں کرایا. بٹ اینی وے آئیں گے اس پہ. عابد زبیری صاحب, آج تفصیلی ججمنٹ بھی آ گئی, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو بڑا اس کا ایکسپلین کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ججمنٹ آئی ہے آج. اور دیکھیے 2-3 چیزیں, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے لیگلی ابھی میں نے پوری ججمنٹ پڑھی نہیں ہے, کافی پڑھ لی ہے, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو جی نہیں انگریزی میں بالکل صحیح, اس کی میں نے ترجمہ کرا رہا ہوں. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ جو سیٹلمنٹ ہوا تھا. دیکھیے جو ساری بات ہو رہی ہے جس کا ابھی تک کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا, اور اس ججمنٹ بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, وہ آیا ہے کہ وہ یہ جو چیز تھی, یہ ایشو کہاں سے این سی اے کے جو نیشنل کرائم ایجنسی کا آیا, جب وہ انہوں نے ریاض ملک صاحب نے 1 ہائیڈ پارک کارنر کا جو گھر تھا 50 ملین کا, وہ حسن نواز صاحب کا خریدا, اور اس کے بعد سے وہاں انکوائری شروع ہوئی, اور پھر اے ایف او جو ایسٹ فریزنگ آرڈرز پاس ہوئے ان کے اماؤنٹس وغیرہ کے. لیکن بعد میں جا کے انہوں نے اسی ایجنسی نے بجائے اس کو پروسیکیوٹ کرنا یا ڈکلیئر کرنا یا کسی قانون کے تحت کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے, کسی ملک سے لی کے آیا ہے, اس پہ جا کے انہوں نے ایک بہت بڑا سیٹلمنٹ کیا جو ان کی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کیا تھا. ایک سول سیٹلمنٹ ہوا, اور اس کے اندر جو کروشل لفظ اس کے اندر جو میں آپ کو انگلش میں بڑا بتاؤں گا سر, وہ ہے کہ جو یہ سیٹلمنٹ ہوا ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ فائنڈنگ آف گلٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یہ اس ججمنٹ میں مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی. اس کی وجہ ہے عابد بھائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے بھی قوانین میں ایک چیز ہوتی ہے وی آر, والنٹری ریکنسیلیشن, تو این سی اے میں بھی کوئی سر کی چیز ہوگی. ہاں نہیں, اس طرح کی نہیں ہے سر, وہ فریزنگ آرڈر تھا, انہوں نے سول سیٹلمنٹ کیا. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سول سیٹلمنٹ وہ جو کیا ان کے قانون میں ہوا, لیکن اس نے کہا ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ فائنڈنگ آف گلٹ. تو یہ پیسہ یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, یہ نہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو یہ پیسہ پھر انہوں نے ریاض ملک کی کسٹڈی میں آیا, پاکستان حکومت کی کسٹڈی میں نہیں آیا. اس نے ریاض ملک صاحب نے اپنا یہاں ان کا ایک ایشو چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر, اس کے اندر آرڈر تھا, ان پہ فائن لگ چکا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں. اس میں وہ سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں وہ پیسہ آیا, اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا, اس میں پروفٹ بھی اس نے کمایا, اور پھر پچھلے چیف جسٹس نے اٹھا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیا. اس میں بھی ایشو اٹھے گا کہ وہ صحیح دیا یا نہیں. لیکن ایشو ہے کہ اس کو القادر ٹرسٹ سے کیسے دیا جا رہا ہے. القادر ٹرسٹ کا جو اگر انہوں نے ایک پرائیویٹ آدمی ہے, اس نے جا کے ٹرسٹ کو ایک زمین دے دی یا وہ کر دیا, اس میں اس 190 ملین جو اس وقت پوری کے پورا تحویل میں ہے حکومت پاکستان کے پاس, اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے حکومت سندھ کو بھی ملا اس میں, تو اس میں ایک کرائم کہاں ہوا ہے. مجھے ابھی آپ کے بڑے وکیل آئیں گے احسن بھون صاحب اور شاہ خاور صاحب, وہ ہمیں سمجھائیں کہ جی اس میں وہ کرائم کہاں ہے, کہ ویئر از دی گلٹی مائنڈ ٹو کمٹ دس کرائم آن بہاف آف عمران خان صاحب. تو اس کو کہہ دینا کہ جی اس کو دونوں کو جوڑا کیسے جا رہا ہے کہ جی وہ آیا, یہ تو سول ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا, اس کے اندر سے اس کو اس القادر اس میں جو زمین ملی یا فرحت شہزادی کو کہتے ہیں کہ جی کوئی زمین ملی, عمران خان صاحب یا ان کی بیوی کو پہلے آپ نے ڈکلیئر کیا کہ وہ. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز مبشر بھائی اس کے اندر ہے کہ 2022 میں نیب امینڈمنٹ میں آرڈیننس میں امینڈمنٹ آئی, پی ڈی ایم کی حکومت کی, عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اپریل 2022 میں.
اس میں یہ انہوں نے ایک لا پاس کیا, اس میں سیکشن 4 کو امینڈ کیا انہوں نے, اور سیکشن 4 اور اس کو لاگو کیا 1999 سے. اس میں لکھا کہ جو کیبنٹ کے ڈیسیجنز ہوں گے, کیبنٹ کی فائنڈنگز ہوگی, کیبنٹ کے اندر جو بھی ہوگا, یہ پرائم منسٹر ہوگا, وہ اس پہ آپ ریفرنس نہیں بنا سکتے. یہ کلیئر لکھ دیا. تو یہ جو ریفرنس تو بنا ہی بعد میں آ کے, اور اس کو لاگو کر دیا آپ نے. تو یہ اس میں 4.2 کا تو میں نے ابھی تک تو اس ججمنٹ میں دیکھا ہی نہیں ذکر ہوا کہ سیکشن 4.2 ایز امینڈڈ ان 2022. اس کے بعد یہ کیبنٹ میں جی وہ خٹک صاحب نے آ کے یہ کہہ دیا, زبیدہ جلال نے یہ کہہ دیا کہ جی ہمیں بند لفافہ دلایا گیا. اس کے بیسس پہ, اس ڈیسیجن کے بیسس پہ کسی کی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی, نہ پروونشل اس میں, نہ فیڈرل کیبنٹ کے اس میں. تو یہ بھی مجھے نہیں اس میں سمجھ آیا ابھی تک مجھے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے اس امینڈمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو سزا دے دی اور ان کی زوجہ کو. دیکھیے, اور تیسری بات جو آج مجھے نہیں پتا تھی, جو چل رہا, زوجہ کو تو 200-300 سال کی دینی چاہیے تھی جو ان کی حرکات و سکنات ہیں. میرا مطلب میں 7 سال دیکھیے میں جو بھی, دیکھیے ان کی حقنات ستات جو بھی ہو, لیکن جو بھی سزا کسی کو دینی چاہیے وہ شہادت کی اس پہ ہونی چاہیے. کسی کی ناپسندی وغیرہ, ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ کسی کو آپ ناپسند ہوتے ہوئے اس وجہ سے سزا نہ دے. قرآن شریف کے اندر یہ کلیئر آیت ہے. آپ بے شک وہ سمجھتے ہو وہ گناہ گار ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارا مذہب, ہمارا قانون یہی کہتا ہے آپ شہادت لے کے آئیں. شہادت میں لے آتا ہوں, میں آپ ٹھیک ہو جائیں تو میں شہادت بھی لے آتا ہوں. شاہ کور صاحب بڑی دیر سے چپ بیٹھے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. یہ کیا کہہ رہے ہیں زبیری صاحب نے, تو وہ کیا پنجابی میں ہم کہتے ہیں نواں کٹا کھولتا ہے. نہیں, ابھی زبیری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ ایک پورا بتایا ہے, اور میں ریئلی اس سے بڑا امپریسڈ ہوا ہوں کہ یہ انہوں نے اس کیس کو بڑی عمیق نظر سے دیکھا, شروع سے اس کی انویسٹیگیشن بھی اور اس کا ٹرائل بھی. اچھا, میں نے تو خیر, میں آپ کو عابد زبیری صاحب کے متعلق ایک بات نہیں پتا, میں بتا دیتا ہوں. یہ ایچسونین ہے, باقی آپ خود کڑیاں ملا لیں. عابد زبیری صاحب ہمارے بڑے اچھے پیارے اور ایچسونین ہے, اور یہ وہ آپ بھی ہے سر. ہاں میں بھی ہوں. ہمارے لیگل فریٹرنیٹی ہے, اس میں انتہائی نفیس جو لوگ ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کی محبت سر, تھینک یو سر. اچھا, دوسری بات یہ, میں سب عابد زبیری صاحب نے جس طریقے سے اس کیس کو پریزنٹ کیا, اور یہ اصل میں کیس کیا تھا, آئی وش کہ عابد زبیری صاحب اس کیس میں عمران خان کے وکیل ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ کیس کو اچھا پریزنٹ کرنا اور اس کو سمپلیفائی کر کے سامنے رکھنا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کا اپنا جو بھی, اور یہ عدالت کی بھی خدمت ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا, لیکن اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب کا کیس کیا تھا. نیب نے کیس یہ بنایا تھا, جیسے ابھی زبیری صاحب نے بھی وضاحت کی, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ 1 ہائیڈ پارک جو بلڈنگ تھی یا جو پراپرٹی تھی, اس کے متعلق ایک پاکستان میں جو اس وقت شہزاد اکبر صاحب تھے, جو کہ ہیڈ کر رہے تھے ایک ایسٹ یونٹ کو, ایسٹ ریکوری یونٹ کو, ٹھیک ہے جی, اور وہ مشیر تھے وزارت داخلہ کے اور احتساب کے. انہوں نے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی, اس کو خود لکھا تھا کہ اس کی جو 1 ہائیڈ پارک کی جو سیل ہے, اس کے بارے میں آپ جو ہے تحقیق کریں. اور جب وہ تحقیق کی انہوں نے, تو وہ تو گئے تھے حسین نواز یا حسن نواز جو بھی ہے, ان کو جو ہے ٹریپ کرنے کے لیے, لیکن فائنلی انہوں نے جو تحقیق کی, انہوں نے کہا کہ ان کا تو منی ٹریل ٹھیک ہے, جنہوں نے خریدی ہے علی ریاض, ان کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن جو ہے, ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہے, اس میں ایک ان نیچرل جو ہے انکریز ہوئی ہے, اس کو انہوں نے انٹروگیٹ کیا. اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ان کے درمیان, جیسے یہاں پہ پلی بارگین ہے یا والنٹری ریٹرن ہے, وہ شہزاد اکبر صاحب نے وہاں جا کر وہ ڈیل کروائی. انہوں نے این سی اے کو یہ بتایا کہ ان کے ساتھ آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں, کیونکہ یہ ملک ریاض جو ہے یہ آپ کو ٹل دی ہائیسٹ لاسٹ فورم جو ہے جوڈیشل تک لے کے جائے گا, آپ کو بڑا کاسٹلی پڑے گا. تو پھر اس پہ وہ انہوں نے 190 ملین کی جو ڈٹرمنیشن کی. اب اس میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ پیورلی پرائیویٹ ڈیل ہوتی اور پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوتا بٹوین 2 پرائیویٹ انڈیویجولز, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, وہ تو پھر ریاض صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سیٹل ہو سکتا تھا چیزوں پہ. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ حکومت پاکستان سے رابطہ کیا کہ یہ چونکہ 190 ملین کی ایل گاٹن منی جو ہے
وہ اکارڈنگ ٹو دی سم انٹرنیشنل لاز، اس میں یونائٹڈ نیشنز کی بھی کچھ وہ پروٹوکولز ہیں کہ وہ اس ملک کو ملے گی جس ملک نے وہ کلیم کیا ہو. تو اس میں کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر یہ پیورلی پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہوتی دو انڈیویجول اینٹیٹیز کے درمیان تو اس کو کیبنٹ میں کیوں رکھا جاتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بشیر تھے شہزاد اکبر صاحب، یہ چونکہ وہ اس کے پورے جو ہے آرکیٹیکٹ ہیں سیٹلمنٹ کے، تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹرو پکچر شاید نہیں بتائی، اور انہوں نے اس میٹر کو جو ہے مسٹیریسلی. میں نہیں سمجھتا یہ. میں شاہ صاحب بہت ادب کے ساتھ میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے جب کسی کو معصوم کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو ٹرو پکچر نہیں بتائی. بھائی یو آر ریسپانسبل فار دا ڈیسیژنز یو ٹیک. نو کورٹ ول گیو می مارجنز کہ اگر غلطی میرا پروڈیوسر کرتا ہے یا ریسرچر کرتا ہے تو اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بول رہا ہوں آئی ایم ریسپانسبل فار واٹ آئی سے. لیکن بشیر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس دن یہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا اور یہ جو اس کی گونج جب سنائی دینی شروع ہو گئی کہ اس طرح کا ایک مسٹیریس کام ہوا ہے کہ بند لفافے میں ایک ایجنڈا آئٹم تھا، وہ شیئر بھی نہیں کیا گیا اور تمام کیبنٹ ممبرز کو کہا گیا کہ اس کو اپروول دے دے، تو پھر جب پتا چلا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے ملک ریاض صاحب کا جو سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ تھا جس میں انہوں نے 460 بلین روپیز ریٹائر کرنے تھے، وہ کیبنٹ ڈیسیژن سے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیے گئے. تو اس دن ہی میں نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ یہ جو ایشو ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور یہ خان صاحب کو کسی سٹیج کے اوپر ہانٹ کرے گا اور ان کے خلاف ایک بہت بڑا ایک سکینڈل اور ریفرنس جو ہے وہ نیب کے سامنے آئے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ اگر یہ پرائیویٹ ڈیل ہوتی پیورلی دو انڈیویجول اینٹیٹیز کے درمیان تو اس میں فیڈرل کیبنٹ بٹ لیٹس بی اسٹریٹ. عابد صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، کتنا سمپیتھیٹک ہوگا اس ججمنٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جب یہ اپیل جائے گی تو وہاں پہ؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل میرٹس پہ بہت اچھی گراؤنڈز ہوں گے ان کے اپیل کے، پرووائڈیڈ اور یہ سب باتیں کہیں. ابھی جیسے شاہ خاور بھائی فرما رہے تھے کہ یہ انہوں نے جا کے کہا کہ حکومت پاکستان، دیکھیے پرائیویٹ ایک سیٹلمنٹ ہوا ان کا، اس میں کہیں حکومت پاکستان اس میں شامل نہیں تھی ریاض ملک صاحب کے اور این سی اے کے درمیان. لیکن این سی اے نے وہ الاٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیے تھے پیسے، انہوں نے نہیں یہ کہا، انہوں نے شہزاد اکبر کو نہیں دیے. جی سنیے، یہ کوئی ڈاکیومنٹ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ حکومت پاکستان کے جب آپ کو فیس دیں گے تو آپ کو ڈھونڈ لیں گے ڈاکیومنٹ. آپ کو فیس نہیں ابھی تک ملی ہے نا، یہ مسئلہ نہیں سر. میں تو ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایویڈنس میں جو چیز آئی ہے. نیشنل کرائم ایجنسی، میں آپ کو سمپل ایک بات بتاتا ہوں، وہ میرے پیسے اگر ہیں وہ گورنمنٹ آف مالٹا کو نہیں دے سکتی یا سینیگال کو نہیں دے سکتی، وہ مجھے ہی دے گی یا میرے نامینیٹڈ کسی. جی پرووائڈیڈ کہ آپ وہ فائنڈنگ یہ دے کہ وہاں فائنڈنگ آف گلٹ آئے. اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دیکھے گا اور ہوپ فلی ان کے وکیل یہ پوائنٹ اٹھائیں گے کہ انہوں نے اس پہ کہا کہ یہ جو انہوں نے جو بھی سیٹلمنٹ کیا ہے اور جو اس کے اوپر اٹ از ناٹ اے فائنڈنگ آف رائٹ. اب میں اس پہ بتاتا ہوں، میں اس پہ یہ بتاتا ہوں. شاہ خاور صاحب پلیز بیئر می آؤٹ. شاہ صاحب مجھے اب میں آف ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں، میں اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے اگر میں کوئی غلط بات کروں. جو میری اطلاع تھی اس وقت کی، کیونکہ کیس اب یہ پرانا ہے، کہ ملک ریاض اور علی ریاض کو برٹش گورنمنٹ نے ان کے تمام جو لوکل اکاؤنٹس تھے ان کو سیل کر دیا اینڈ they were told they could not open any account anywhere because they've been found related to a criminal activity which is money laundering. تیسرا یہ they were asked to leave Britain immediately and they did so. تو اگر تو یہ ساری باتیں تو کرمنل تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ کرمنل انٹینٹ. نہیں سر ایسے کرمنل نہیں ہوتا نا، ایسے نہیں ہوتا بھائی. آپ بھی جانتے ہیں کرمنل کے لیے کوئی فائنڈنگ آنی چاہیے فرام کورٹ آف لا. آپ پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ میرے حساب سے اس آدمی نے جرم کیا ہے، میں پروسیکیوٹر ہوں، پروسیکیوشن کرتے ہیں اور پروسیکیوشن ایک فائنڈنگ لیتی ہے کہ جی یہ آدمی نے گلٹی کیا. یہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں انہوں نے سیٹلمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، منی لانڈر کر کے اس پہ آرڈر لینا چاہیے تھا، فریزنگ آرڈر 8 آرڈر. عابد زبیری صاحب آپ میرے ساتھ. بات یہ جو کیبنٹ میں چیز گئی، انہوں نے برٹن نے ان سے کہا
کہ جی آپ جو ہم نے سیٹلمنٹ کیا ہے اس کو آپ پرائیویٹ رکھیں گے, اسے ڈسکلوز نہیں کریں گے. یہ چیز کیبنٹ کے سامنے آئی, وہ ڈاکیومنٹ کہ جی یہ برٹن نے سیٹلمنٹ کیا ہے اور اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہمیں, یہ ایشو ہے. تو یہ ساری چیزیں ایویڈنس میں آئی کہ ڈاکٹر کی اتنی ایڈوائس کے باوجود, اتنی ہیوی اینٹی بائیوٹکس کھانے کے باوجود آپ کا گلا کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, آپ کا بخار کیوں نہیں اتر رہا؟ کیونکہ آپ غلط لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. بٹ آپ اس ویری میرے ساتھ ہیں, شاہ خاور میرے ساتھ ہیں, شاید احمد تک موقع نہیں ملا لیکن یہ بھی میرے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے جناب شاہ خاور صاحب کی اور جناب عابد زبیری صاحب کی. میرے ساتھ موجود ہیں شاہد احمد خان صاحب بھی, وہ دونوں حضرات بھی موجود ہیں. شاہد صاحب ویلکم ٹو کرا سچ. اور بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی کینیڈا کو $200 بلین ہم دے رہے ہیں, وہ نہیں دینے, ہم نے ٹیرفس لگانے ہیں, ہم اپنی آٹوموبائل انڈسٹری کو ہم نے لے کے آنا ہے اوپر. وہ کہتے ہیں گرین لینڈ چاہیے, وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں پیس چاہیے, وہ کہتے ہیں پیناما کنال چاہیے. کہیں پہ بھی انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے متعلق ذکر نہیں کیا, بھول گئے, وہ کیا ہوا؟ گڈ کوشچن, آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اس سے جو ابھی تو ان کو سیکورٹی بریفنگ نہیں ہوئی, انٹیلیجنس بریفنگ نہیں ہوئی, تو اس طرح کے تو وہ بات نہیں کر سکتے. نہ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی امریکہ میں پریسیڈنٹ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی جائے. نہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چودھریوں کے گھر میں مظاہرے ڈسکس نہیں ہوتے, مزاروں کے گھر میں چودھری ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن ادھر مزاروں کی بڑی خواہش ہے کہ چودھری ہمیں ڈسکس کریں. دیکھیں یہ ایک تو یہ ناٹ نیمنگ اینی باڈی, لیکن یہ ہے کہ یہ پرسیپشن جو ایک کریٹ ہوئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی کسی گروپ سے, یہ ڈزنٹ ہیو ٹو بی پولیٹیکل, how do they manufacture these stories? That is a fascinating thing to observe. کہ ایک نے کہی, دوسرے نے وہی بات شروع کر دی, تیسرے نے وہی بات شروع کر دی, and they're just pushing it based on nothing. There's no substance, there's no foundation. آپ کے خیال میں کسی یعنی ابھی الجزیرہ کی میں سٹوری پڑھ رہا تھا, الجزیرہ نے کہا کہ فارمر پرائم منسٹر اینڈ وائف چارجڈ ان کرپشن کیس. یہ گورے جو ہیں یہ کورٹ کو کورٹ ہی سمجھتے ہیں, اور کورٹ کے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے. آپ دیکھیے ہمارے پاس کوئی 425 یا 30 ممبرز آف دا ہاؤس ہیں, 100 سینیٹرز ہیں, اینڈ ہنڈریڈز آف ادر لیجسلیچرز ہمیشہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک فون کال پہ, ایک کورٹ کیس میں کبھی کوئی بات نہیں کرتا. اگر آپ کا کیس کورٹ میں ہے, they just say it, we cannot intervene at all. The court has they actually believe courts are like that. Of course they do, yes, and it has to be that way. There is no other way of thinking کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. کورٹ میں کیس ہے تو you have intelligent people who have been there and who are doing it based on their observations, based on their experience, based on their intellect, based on their education. So of course, so وہ ان کا کام ہے یہ. آپ کے خیال میں کل جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اوتھ اٹھائیں گے تو وہ کئی اوپننگ سپیچ میں کہہ دیں گے کہ چھوڑ دو بانی پی ٹی آئی کو؟ گڈ کوشچن ٹو آسک. میں جیرڈ کوشنر کو میسج کر کے پوچھتا ہوں. نہیں, اس کو بھی نہیں پتا ہوتا پھر اس کو, کیونکہ ٹرمپ کا نہیں پتا کسی کو. میں کہہ رہا پورا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ صبح اٹھ کے ٹویٹ دیکھتا ہے, ان کا پتا چلتا ہے آج ہماری یہ پالیسی ہے. So I interact with the US mission here quite a bit. تو یہ کنسرن تو ہوتا ہے نا. لیکن ایک بات میں ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ من موجی ہیں, تو آپ کی سوچ بالکل غلط ہے. جب بھی کوئی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس یا پریزیڈنٹ الیکٹ کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے جو اس کو تھنک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے, جو اس کے ایک ایک لفظ کو تھریش آؤٹ کرتی ہے. اتنا بڑا سپر پاور ہو کے, اتنی بڑی ڈپلومیٹک پاور ہو کے, وہ کبھی لوز بالز نہیں کھیلیں گے, کبھی وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے. شاہ خاور صاحب, آپ نے سنا شاہد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کورٹ از کورٹ, پوری دنیا میں یہ مانا جاتا ہے سوائے ہمارے یہاں. میرا خیال ہے یہ درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ شاہد خان صاحب خود جو ایڈوائزر ہیں پریزیڈنٹ آف یو ایس, تو وہاں پہ بھی کورٹس کے جو ڈیسیجنز ہیں ان کو تو بالکل آنر کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے ایک منٹ شاہ خاور صاحب, آپ کی بتی چلی گئی ہے.
میری بالکل بتی چلی گئی ہے اور میرا تو وزیر اعظم تو کل کہہ رہے تھے اسمبلی میں کہ کوئی اور کہ ہم تو اگلے سال تک ختم ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ، تو یہ تو آپ کی ابھی سے ہو رہی ہے. چلیں ایک بڑے پوش سیکٹر میں ہوں اور یہاں پہ بتی چلی گئی ہے، لیکن ویسے نارملی اتنی زیادہ بتی جاتی چھوڑے، نہیں ہے. پورا اسلام آباد ہی پوش ہے، سارا اسلام آباد ہی ایک کمپلیکس ہے، ہم کیا کریں. تو بہرحال میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بہت بڑا کمپلیکس ہے جی، آ رہی ہے. جی. تو بالکل شاہد خان صاحب کے جو ارشادات ہیں میں اس سے بالکل متفق ہوں، اور وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ، یا ایون جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اوتھ کے بعد اپنی اسپیچ کریں گے تو ضرور وہ اپنے جو پیش نظر ان کے جو امیڈیٹ چیزیں ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس وقت ان کی کسی بھی ترجیح یا پرائرٹی میں ہے. عابد زبیری صاحب، واٹس یور اوپینین؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا 21 جنوری 2017 میں بھول گیا ہوں، میں پورا 2017 بھول چکا ہوں، اب آپ خود یاد کریں. نہیں، آپ کو پہلی ٹویٹ جو ٹرمپ نے کی تھی آنے کے بعد ایز پریزیڈنٹ، وہ پاکستان کے خلاف کی تھی. کیوں کی تھی یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے ٹویٹ اس کی 21 وہ نیوکلیئر کے اوپر کی تھی، جو بھی کی تھی، لیکن پاکستان اس پہ تھا نیوکلیئر پہ. دیکھیں یہ بات نہیں ہوتی ہے. دوسری بات ہے کورٹس کی، ابھی شاہد صاحب نے بات کی. آپ دیکھیں ہمارے ان میں ذرا فرق ہے. ہماری عدالت کی بات مانی جاتی ہے، سپریم کورٹ کی کتنی ججمنٹ، امریکہ کا کوئی صدر افورڈ کر سکتا ہے کہ کورٹ کی بات. لیکن یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو کورٹس کے بارے میں کیا کہا؟ ابھی وہ پروسیکیوٹر جا رہا ہے، اس نے کہا اگر یہ صدر نہیں الیکٹ ہوتے تو ان کی تو کنوکشن ہو جاتی. جنوری 2000 جو الیکشن ہوا تھا 2020 کے، اس میں 21 میں جو یہ اسٹارمنگ آف دی کانگریس ہوئی تھی. تو دیکھیں نا اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی. انہوں نے ٹرمپ صاحب نے پوری کوشش کی اپنی سینٹنس رکوانے کی اور یہ سب چیزیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہاں عدالت کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ سر، ہمارا تھوڑا سا نہیں آپ بات، ایک منٹ افزائی صاحب، آپ بات کر رہے ہیں پروسیڈنگز کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پروسیڈنگز پہ اعتراض تھا. جب ججمنٹ آ جاتی ہے نا اس کے بعد کوئی نہیں بات کرتا، میں نے نہیں دیکھا کبھی. نہیں بالکل بات ججمنٹ کے بعد تو اصل بات تو ہوتی ججمنٹ کے بعد ہے، اس کی کرٹیسزم جو ہوتی ہے، جو آپ کا حق ہے کہ میرا آپ کا کسی پارٹی کا کہ اس ججمنٹ کی اس کے اوپر اس کی آپ تنقید کریں، وہ ججمنٹ کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جی ججمنٹ میں ہم سمجھتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، تو اس کی اپنے اپنے دلائل دیے جاتے ہیں کہ جی اس ججمنٹ میں یہ خامیاں ہیں. تو یہ تو حق ہے پارٹی کا، میرا آپ کا. تو یہ کہہ دینا کہ امریکہ میں کوئی اس طرح کی تنقید نہیں ہوتی، ان کی ججمنٹ سے بہت تنقید ہوتی ہے. آپ دیکھیں ان کے تو خاص طور پہ ججز کا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کنزرویٹو میں بھی آپ کو یاد کراؤں 2017 سے پہلے کی بات. آپ میرے وکیل تھے، آپ مجھے ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینچ نمبر 2 میں، اور آپ نے مجھے کہا تھا خبردار کورٹ کی عزت پیراماؤنٹ ہے اور کورٹ کے سامنے ایک لفظ نہیں بولنا، کورٹ کی کسی بات کو انکار نہیں کرنا، وہ آپ کو اچھی لگے آپ کو بری لگے وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہوگی. یار مجھے موکل بنا کے آپ نے یہ بات کہی، آج آپ ٹی وی پہ کچھ اور بات کہہ رہے اتنے سال کے بعد. نہیں لیکن اس وقت میٹر سب جھوٹے تھا سر، اور کنٹینٹ کی پروسیڈنگ تھی اس کی، میں نے کہا احتیاط کیجیے. اچھا اور اللہ کے فضل سے اب آسم باعزت طور پہ ہم لوگ نکلے سر. آپ اللہ کا بڑا کرم ہے. ویسے ان عدالتوں سے باعزت نکلنا یہ بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہے آنیسٹلی. which reminds me کہ عمران خان اب لیگلی صادق اور امین تو نہیں رہا نا زبیری صاحب؟ دیکھیں صادق امین تو وہ اب کنوکشن ہو جاتی ہے اس کے بعد تو صادق امین رہتا ہے، لیکن نیچرلی اپیل جو ہوتا ہے حق ہوتا ہے، یہ تو فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد کنوکشن کے اوپر تو ختم ہو گیا نا اب صادق اور امین جو ہے. دیکھیے بالکل آپ کہتے ہیں صادق امین نہیں رہتا آدمی، کیونکہ لیکن وہ ہمارا آرٹیکل 62(1) پہ اس پہ انہوں نے کہا کورٹ کی ایک فائنڈنگ آنی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا وہ جو ایک فیصلہ تھا کہ کورٹ کی فائنڈنگ کے اوپر وہ صادق امین نہیں رہتا، وہ آپ نے دیکھا سمیع اللہ بلوچ کا کیس پچھلے چیف جسٹس نے اوور ٹرن کر دیا کہ آپ کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی اب آپ اس کے بعد بھی آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ سر. تو وہ تو ختم ہی ہو گیا. پہلے یہ بات صحیح تھی سمیع اللہ بلوچ کا جو فیصلہ تھا 2018 کا، وہ پچھلے چیف جسٹس سے 7 ممبر بنا کے ختم کر دی، کیونکہ انہوں نے فائدہ پہنچانا تھا اور لوگوں کو جن کے بارے میں فیصلے ہوئے ہوئے تھے کہ تاکہ وہ الیکشن لڑ سکیں. تو وہ صادق امین اگر آپ پہ بار ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو فیصلہ اب 7 ممبر بینچ کا آ گیا ہے پچھلے چیف جسٹس کا. کیوں شاہ صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں زبیری صاحب؟ دیکھیں یہ ٹیکنیکل بات ہے، کیونکہ آرٹیکل 62, 63 اور 62(1)(h) میں جو صادق اور امین کا جو ذکر کیا گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک اس کو کوئی کورٹ آف لا ایسا اس کے ادروائز ڈکلیئر نہ کرے. لیکن یہ ابھی یہ جو ججمنٹ آئی ہے
اس میں تو یقینی طور پہ ان کو گلٹی قرار دیا ہے، اور یہ ججمنٹ کے آنے کے بعد وہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپیل میں اگر یہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے فار نیکسٹ 10 ایئرس، تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ آرٹیکل 62(1)(f) والا جو صادق اور امین والی بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ جو ہے کوئی بھی الیکٹڈ عہدہ جو ہے اس کے لیے دائر ہو چکے، اور وہ اپیل میں اگر اس کا فائنڈنگ ریورس ہو جائے تو پھر وہ بالکل اہل ہوں گے، لیکن ایٹ دا مومنٹ یہی صورتحال ہے. نہیں کرتے. شاہد صاحب مجھے وہ یہ جو بتائیں، پچھلے کیسز تھے اس میں سر ایکسکیوز می سر ایک جائے، وہ پچھلے کیسز جو تھے اس میں لائف ٹائم بین تھا لیجسلیٹرز پہ، لائف ٹائم، وہ ختم کر دیا گیا سر. وہ فائنڈنگز ابھی بھی ان لوگوں کے خلاف تھیں. جی شاہد صاحب آپ سن رہے ہیں ساری ڈیبیٹ. بیسیکلی آپ کے پریزیڈنٹ الیکٹ نے اپنی کورٹس کے متعلق اتنا کچھ کہا ہے کہ میں ڈیفینڈ ہی نہیں کر سک رہا. جی بالکل، جیسے انہوں نے کہا پہلے بھی، تو وہ آپ کو ججمنٹ پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے، بٹ میں نے آپ کو اور بات کی تھی. میں نے کہا تھا جس وقت جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں تو وہ کبھی بھی اگر کورٹ میں کوئی کیس ہوتا ہے نا تو اس میں وہ انٹروین نہیں کرتے. کورٹ کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. آپ کی ججمنٹ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، ضرور کہیں آپ. اسے یہ نہیں ہے کہ کورٹ آپ کے کہنے سے فیصلہ بدل دے گی، یا کوئی آپ کسی سینٹ میں لے جائیں گے اس کو کہیں گے یہ فیصلہ بدل دو تو سینٹ کہے گی کورٹ نے یہ فیصلہ غلط کیا اس کو چینج کریں. ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کتنے کانٹروورشل امریکہ میں بھی فیصلے ہوئے کانٹروورشل. وہ دیکھیں نا کنٹریز تو اور سوسائٹی تو سپلٹ ہوتی ہیں نا. ایک کا یہ مجھے بتائیں، ہمیں بڑا ڈر لگا ہوا ہے کہ اتنے انڈین بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہے امریکن کیبنٹ میں آ گئے یا کی پوزیشن جی پہ آ گئے، جی. تو کیا پاکستان شوڈ بی ورڈ ود دیٹ؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ سمجھنے والی ہے امریکن کیبنٹ میں یا امریکن جو اگر پریزیڈنشل اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہے اس میں لوگ آتے کیسے ہیں. تو عام طور پہ جو آتے ہیں وہ ہماری کیبنٹ کا تو ہمیں پتہ ہے، انٹری لیول سے شروع کرتے ہیں. ہمیں تو یہاں وہ پیراشوٹرز والا ماڈل ہے نا، لیکن وہ ایسے نہیں ہے وہاں پر. عام طور پر دیکھیے 1-2% کی جو آف کورس ویریشن ہو سکتی ہے کہ لوگ دے آر ویٹڈ پیپل، دے ہیو گون تھرو SF-86, they have gone through a procedure, FBI clearance and all that stuff. ابھی بھی جو پریزیڈنٹ انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ جو بات ہو رہی ہے زیادہ وہ یہی ہے. وہ 2 لوگوں کو کہہ رہے ہیں یا 3 لوگوں کو جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں بھی اس کی ہیئرنگ نہ ہو، ان کی انویسٹیگیشن نہ ہو. جو میں کہہ رہا ہوں ان کو آپ اپوائنٹ کر دیں. تو جو امریکن سسٹم ہے یہ گارڈ ریلز ہے نا، تو یہ گارڈ ریل سے وہ لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ گزرے ہوئے ہیں. دے آر ویٹڈ پیپل، وہ انڈین ہو یا افریقن ہو. ایکچولی وہ امریکن ہے، وہ امریکن ہے. آف کورس دے آر Americans. So my daughter born and raised there, right? She is more American than anything else. وہ کبھی غلط بات نہیں کرے گی اور وہ اس پروسیس کو فالو کرے گی. وہ اتنی پاکستانی بھی ہے ویسے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک جو اچھی چیزیں سسٹم میں سیکھتے ہیں ایک ایموشنل اٹیچمنٹ نو ایک ہو جائے جو اچھی چیزیں کہتے ہیں نا، بری عادتیں بڑی جلدی پڑ جاتی ہیں، اچھی عادتیں بھی بہت جلدی پڑ جاتی ہیں. بٹ یو ہیو ٹو پریکٹس دیٹ. تو امریکن سسٹم میں آپ کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، سو یو پریکٹس دوز تھنگز اینڈ یو بیکم لائک دیٹ. تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب، آپ کو لگ رہا ہے یہ کیس سپریم کورٹ تک جائے گا؟ اگر زبیری صاحب جیسا فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا تو پھر گورنمنٹ جائے گی سپریم کورٹ تک؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے، چاہے وہ پروسیکیوشن ہو چاہے وہ ڈیفینس ہو، ان کے اگینسٹ جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو وہ NAO 1999 کے تحت سیکشن 32 کے تحت دونوں سائڈز کو اپیل کا رائٹ ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں PTI خان صاحب اور بشرا بی پی اس کو ایکسرسائز کریں گے، اور اس کا بھی اگر فیوریبل ڈیسیجن نہ آیا ان کے حق میں تو پھر یہ کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کا دروازہ بھی کھلا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے. اور اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو نیب کے پاس بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کرمنل PLA کرنے کا اختیار ہے. وہ تو سپریم کورٹ تو میرا خیال ہے ہر 2 صورت میں یہ معاملہ جائے گا. جی زبیری صاحب. جی بالکل، میں بالکل متفق ہوں شاہ خاور صاحب کی بات سے کہ جو بھی پارٹی اس میں ہارے گی وہ سپریم کورٹ جائے گی. لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ اپیل فائل ہوتی ہے اور وہ اپیل کب لگتی ہے، کب چلتی ہے. پہلے تو اسٹیج ہوگی کہ آئی کامیاب ہوں گے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرانے میں. جو سسپینشن کا مطلب ہوتا ہے اپیل میں جا کے آپ سسپینڈ کراتے تو آدمی کو بیل مل جاتی ہے. تو پہلی اسٹیج تو وہ ہوگی. لیٹس سی اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر شاہ صاحب، یہ جو نئے ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اس سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟
देखिए मैं नहीं कह सकता زبیری कि क्या صاحب ہنس फायदा رہے ہیں होगा, میری लेकिन بات एक پہ. बात میں जरूर है میں سوال کرتا ہوں زبیری صاحب ہنس کہ پڑتے ہیں. روکا جائے زبیری نہیں صاحب بالکل کو, لارڈ روکیں ان کو. جی یہ 26ویں ترمیم کے اندر جو ہے غالباً 5 ججز کا جو ہے اضافہ ہوا ہے. پہلے 7 تھے اور اب شاید 12 ہو جائیں گے. تو اس سے مطلب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو میجورٹی ججز کی ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کی ہے اس وقت, جنہوں نے وہ 6 معزز جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا تھا. تو حکومت کا شاید یہ پیش نظر یہ بات ضرور ہو کہ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا ایکولائز کرنے کے لیے یہ 4 ججز جو اپوائنٹ ہوں گے تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ جو بیلنس ہے وہ شاید ٹھیک ہو جائے. لیکن میں شاہ صاحب اس چیز پہ لاسٹ بالکل کوشچن ٹو یو, مجھے ایک بات ہے, چھوٹا چھوٹا جواب دیجیے گا. اگر حکومت یہ سوچے کہ ججز کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو یہ ہماری موت نہیں ہے ایز اے سوسائٹی. بیسیکلی ججز بالکل کی ہے. تعداد ہونی چاہیے انصاف دینے کے لیے, نیوٹرلائز کرنے کے لیے تو نہیں. میں بالکل اس بات میں متفق ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ اور عابد زبیری صاحب بھی بیئر آؤٹ کریں گے کہ جتنی پینڈنسی ہے اور جتنی دائری ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں تو 12 ججز بھی کم ہیں, ان کو مزید زیادہ ہونا چاہیے پھر نا. تاکہ ڈسپوزل لیکن معذرت کے ساتھ میں چلتے چلتے آپ کو ایک عرض کر دوں کہ جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کہتے ہیں نا کہ لوور کورٹس میں ججز ہونے چاہیے, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کی جورسڈکشن ہے. میرا خیال ہے ان کو سپریم کورٹ تک ہی رہنا چاہیے اور لوور کورٹ والوں کو لوور کورٹ کا مسئلہ حل کر دینا چاہیے. وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوتا ہے سر. نہیں وہ ٹھیک, وہ ہائی کورٹ کے اوپر جو ڈائریکٹ سپر کورٹس کی ہوتی ہے ٹھیک اس ہے. میں کوئی شک نہیں ہے. شاہ خبر آپ کا, عابد زبیری صاحب آپ کا, جناب شاہد احمد خان آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے میں آپ کو ریکیپ دے دوں. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کو آج 14 اور 7 سال بالترتیب جو ہے وہ سزا سنا دی ہے احتساب عدالت نے. اور اب اس کے پاس ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل ضرور ہے اور وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں. اپیل ان کے فیور میں بھی جا سکتی ہے, ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے. جو بھی قانون سمجھے گا یا قانون دان سمجھیں گے وہ اس طرح سے فیصلہ کریں گے. لیکن آج کی تاریخ میں اب وہ 62 اور 63 کے تحت عمران خان ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست سے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.